میری طرف سے میرے تمام دوستوں کو، عزیزوں کو، بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ آج کے ویلاگ میں شاہی گھڑی خریدار کے سامنے آنے پر پی ٹی آئی کے ہر طرف سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ حقیقی آزادی والے نعرے سے امپورٹڈ حکومت کے بیانیے سے بھی واپسی ہو رہی ہے۔ امریکی سازش بیانیہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ سارا کچھ ریورس ہو رہا ہے۔ سائفر، امپورٹڈ، میر جعفر، میر صادق، ہینڈلر، حق و باطل، نیکی بدی کا درس، ہلاکو خاں، ایبسولیوٹلی ناٹ، روس کے دورے پر سیاست، بلکہ امریکہ سے بہتر تعلقات کی خواہش کو منظر عام پر لے آئے۔ چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی میں مداخلت کرنے سے بھی کوسوں دور ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ چلو صبح کا بھولا شام کو گھر آئے تو اچھی بات ہے، اور اب جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو میرا خیال ہے لانگ مارچ کا بھی کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا۔ عوام کے لیے سڑکوں کو کھول دینا چاہیے اور عوام کو سکون اور سکھ کا سانس لینے دینا چاہیے، اور یہ سب کچھ آنے کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے وہ گھڑی ہے۔ وہ جو شاہی خاندان نے گھڑی دی تھی، وہ گھڑی کا خریدار جو ہی سامنے آیا، پی ٹی آئی کے سارے رہنما میدان میں آ گئے، بلکہ عمران خان صاحب بذات خود میڈیا پر تشریف لے آئے۔ بات یہاں تک بھی نہیں رکی، بلکہ انہوں نے جیو سمیت سب پر قانونی کارروائی کرنے کا اعلان کر دیا، اور جیو نیوز نے چونکہ اس کا کہنا ہے کہ انہوں نے خبر ثبوتوں کے ساتھ دی ہے اور ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ پی ٹی آئی کا کوئی رہنما اس وقت تو سامنے نہیں آیا، لہذا وہ اپنے موقف پر قائم ہے۔ مبینہ گھڑی کے خریدار عمر فاروق کو بھی پتہ چلا ہے کہ آج کل دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ عمر فاروق نے الزام لگایا ہے کہ انہیں اب دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں عمر فاروق کو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ انویسٹمنٹ بھی ہے۔ مجھے جی شہزاد اکبر صاحب نے کال کیا، ان کو میں جانتا تھا کوئی تھرو کامن فرینڈز، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اکثر اسٹیٹ وزٹ ہوتے ہیں، تو کبھی لوگ آتے ہیں، کب ہم جاتے ہیں، تو ہمیں گفٹس اور آئٹمز ڈفرینٹ چیزیں ملتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہم نہیں رکھنا چاہتے، تو اگر آپ کا کوئی انٹرسٹ ہو تو ہم آپ کو کچھ کبھی ہمیں کوئی ویلیبل گفٹس ملے تو ہم آپ کو دکھائیں گے، اگر آپ کا کوئی انٹرسٹ ہو تو آپ خرید لینا۔ تو میں نے کہا جی بالکل، اگر کچھ بھی ہوا تو ضرور بتائیے گا۔ تو پھر مجھے ان کی کال آئی 2019 کوئی اپریل میں کہ ہمارے پاس ایک بڑا اچھا ماسٹر پیس ہے، پورا سیٹ ہے گھڑی کا، اور وہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو بھجواتے ہیں اور آپ دیکھ لینا۔ تو میں نے کہا جی بالکل، آپ اگر کوئی لے کے آ رہا تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ سے جو ہے فرا گوگی رابطہ کریں گی، اور جب دبئی پہنچیں گی تو آپ ذرا اگر ہو سکے تو ضرور ان سے مل لینا اور دیکھنا، اگر آپ کو پسند ہوئے تو آپ خرید لینا۔ تو وہ پھر جب آئیں تو انہوں نے مجھے کال کیا، وہ میرے دفتر آئیں، انہوں نے مجھے یہ سیٹ دکھایا، مجھے بڑا پسند آیا۔ میں نے دیکھا، کافی حیران تھا کہ ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت ماسٹر پیس گھڑی کا تھا، اور اسپیشلی اس کا جو ہسٹری ہے کہ یہ کعبہ کا ایڈیشن ہے، میرے لیے اور ویلیوبل بن گیا، اور گراف کی تھی۔ گراف ویسے ہی دنیا کا سب سے مہنگا ترین جویلری برانڈ ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی ویریفیکیشن کرانا چاہتا ہوں خریدنے سے پہلے۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ بے شک اس کو لے جائیں اور اپنی تسلی کر لیں۔ تو میں اس کو گراف کی دکان پہ لے گیا دبئی مال میں، وہاں پہ میں نے ان کو دکھایا۔ جب میں نے دکان والوں کو دکھایا تو وہ خود شوق میں آ گئے، انہوں نے کہا جی آپ کو یہ کہاں سے ملا ہے؟ تو میں نے کہا جی کوئی لوگ بیچنا چاہتے ہیں تو میں صرف اس کی کنفرمیشن چاہتا ہوں کہ جی یہ اوتھینٹک ہے۔ انہوں نے کہا جی بالکل 100% انہوں نے ویریفائی کیا یہ اوتھینٹک ہے، جینوئن، اور اگر آپ کو $5-6 ملین میں یہ مل جائے تو اٹس اے ویری گڈ ڈیل۔ تو آفٹر آئی گاٹ دیٹ کنفرمیشن میں واپس آیا، میں نے ان سے نیگوشیٹ کیا، تو انہوں نے $2 ملین پہ میرے ساتھ سیٹل کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پیسے کیش چاہیے یہیں دبئی میں، تو میں نے ان کو ایگری کر کے اگلے دن کیش وڈرا کر کے ان کو پیسے حوالے کیے، 7.5 ملین درہم،
اور یہ گھڑی خرید لی ان سے۔ یہ کچھ تگڑا میسج عمران خان صاحب کو مل گیا ہے، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب تمام اپنی جو ظاہری طور پر جو بناوٹی سیاست شروع تھی اس کو ختم کر کے اب انہوں نے اس میں تبدیلی کر لی بیانیے میں۔ کل تک کہتے تھے کہ ایسے چیف کو لگائیں جو کرپشن پر پردہ نہ ڈالے، اور یہ لوگ وہ حکومتی ارکان جو ہیں یہ وہ چیف لگائیں گے جو ان کی کرپشن پر پردہ ڈالے۔ اب آہستہ آہستہ اب تو پٹیاں بھی جو لگی تھی وہ بھی سامنے آ گئیں، گھڑی کا خریدار بھی سامنے آ گیا، جانور، نیوٹرل، میر جعفر، میر صادق، پتہ نہیں جو بھی الزام لگاتے تھے، ہینڈلر، ایبسولیوٹلی ناٹ، ہلاکو خان، بہرحال جتنے بھی لگاتے تھے ان سب سے یو ٹرن لیا، اور اب سمجھ لگی اتنے عرصے عوام کو ذلیل اور خوار کرنے کے بعد، اپنے یوتھیوں کو خوار کرنے کے بعد، اب انہیں پتہ چلا کہ سیاست اس طرح نہیں کرنی، سیاست کرنے کا طریقہ کار اور ہے، جس کی طرف اب اشارے ملنے شروع ہو گئے کہ وہ جانے والے ہیں۔ اور اب چیف آف آرمی سٹاف یو ٹرن، کسی جرنیل پر کوئی اعتراض نہیں، صرف اب نواز شریف کی حد تک اعتراض رہ گیا ہے، اور نواز شریف تو بیرون ملک بیٹھا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا۔ شاید یہ سارا کچھ ایک پروگرام کے اندر ایک لیفٹیننٹ جنرل نے پی ٹی آئی کے سینیٹر کو اس کی اوقات دکھائی اور اس سے ہاتھ ملانے سے انکار کیا، اور اس کو یاد کرایا کہ ہم تو میر جعفر میر صادق ہیں، ہم تو غدار ہیں، ہمارے ساتھ ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں، اور بغیر ہاتھ ملائے آگے نکل گئے تھے۔ اور عمران خان کی بار بار صداؤں کے آوازیں مارنے کے باوجود آرمی اپنے موقف پر قائم رہی، ثابت قدم رہی کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، سیاست سے دور رہیں گے۔ لہذا ثابت ہوا حکومت میں آنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ اسمبلی کے ذریعے ہوگا۔ تو اب شہباز شریف صاحب کو کرونا ہو گیا ہے، کرونا میں جانے کے بعد ذرائع بتا رہے ہیں کہ زرداری صاحب سامنے آ رہے ہیں۔ اب اہم فیصلے بذریعہ زرداری صاحب ہوں گے، اسی لیے شاید عمران خان صاحب اپنے تمام پروگرامز میں تبدیلیاں لا رہے ہیں، اور واضح کہہ دیا کہ یہ امریکہ پر الزامات قصہ پرانا ہو گیا ہے، اب لانگ مارچ کا مقصد پتہ نہیں کیا رہ جاتا ہے۔ بھائی اب فوج نے فیصلہ کر لیا کہ سیاست میں نہیں آنا، اگر کوئی زبردستی لانے کی کوشش کرے گا اس کا پھر علاج ہو جاتا ہے۔ تو صحافیوں سے گفتگو کے دوران عمران خان صاحب نے اپنے موقف میں واضح یو ٹرن کے اشارے دے دیے ہیں، اور یہ جو آپ کے سامنے گھڑی کا خریدار آ گیا ہے، پتہ نہیں اس میں کیا بات ہے کہ پہلے عمران خان صاحب پر بہت سے الزام لگتے رہے، اور عمران خان صاحب ان کا دفاع بڑے آرام سے کر لیتے تھے، اپنے یوتھیوں کو ان کے پیچھے چڑھا دیتے تھے۔ اس بار گھڑی کا خریدار سامنے آنے کے بعد تو ہر طرف سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، تمام پی ٹی آئی کے رہنما پریس کانفرنس کرتے دکھائی دے رہے ہیں، ہر بندہ اپنی صفائی دینے پر لگا ہوا ہے۔ تو اگر یہ حقیقت نہیں تو اتنی پریشانی والی بات تو نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس جب کہ خریدار جو ہے
उमर फारूक, उसने जियो में प्रोग्राम के दौरान ये बता दिया कि अगर उसे किसी सबूत देने के लिए, गवाही देने के लिए बुलाया जाता है तो वो आने के लिए तैयार है, और उसने घड़ी भी दिखा दी जो खरीदी है। उसके अलावा उसने ये भी बता दिया कि उसे पीटीआई के जराये से धमकियां मिल रही हैं कि अपने मौकफ से पीछे हट जाओ। तो वो उसने बताया कि मुझे मुबैना तौर पर वो बता रहा है कि उसे पीटीआई के नंबरों से और कुछ नामालूम नंबरों से मुख्तलिफ किस्म की धमकियां मिल रही है। तो अब यूं लगता है कि मुल्क आहिस्ता आहिस्ता सही सिमत की तरफ आगे बढ़ना शुरू होने जा रहा है, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती भी अब पुरअमन तरीके से हो जाएगी। लेकिन हम सिर्फ ये कहते हैं कि फिर अब ये सड़कें खोल देनी चाहिए। अब इनका भी कोई मकसद नहीं रह गया। जब एब्सोल्यूटली नॉट भी पुराना हो गया, अमरीकी साजिश भी पुरानी हो गई, साइफर भी पुराना हो गया, सारा कुछ ही वो जो नारे बेहुदा किस्म के अफवाज पाकिस्तान के लिए बोला करते थे वो भी पुराने हो गए, उनसे भी वापस आ गए, यू टर्न ले लिया। तो अब फिर लॉन्ग मार्च क्या सिर्फ आवाम को जलील करने का जरिया है? तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को अब समझ आ गई है कि अब जो भी तब्दीली आएगी वो असम्बली ही में आएगी। इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने से कुछ भी नहीं होने वाला और ना ही कुछ होगा। तो इसलिए उन्होंने अपने जो मामलात थे, जो बनावटी प्रोग्राम चल रहे थे, उनसे रिवर्स गियर लगा लिया है और वो वापस अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। और हमारा ये मशवरा है कि जब सारे मामलात ही भूल रहे हैं, पसे पिष्ट डाल रहे हैं और उनसे रिवर्स हो रहे हैं, तो ये रोड भी खोल दें। इतना काफ़ी है कि जो जितनी जानें ये ज़ाया हो गई, जितना कौम का नुकसान हो गया, बैरून मुल्क नुकसान हुए, पाकिस्तान में हुए, बहुत से मामलात जो हैं वो मुल्की जो बुरे असरात मुरतब हुए हैं, चलो अल्लाह करे वो फिर दोबारा कवर हो जाएंगे। तो बहरहाल अब इसके साथ ही जो सूरत हाल होगी वो मैं नाजरीन को बताता रहूँगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़।